موت کہ موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے، وہ عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، ڈاکٹر ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم فلاں ہاسپٹل میں داخل ہو کر ایڈمٹ کرا کر اپنے مریض کو ٹھیک کر لیں گے، وہاں سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کا علاج یہ ہے کہ موت سے پہلے انسان اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نیک بنا لے، نیک بندہ بن جائے، نیک بندوں میں شامل ہو جائے، ورنہ موت کا اتنا کڑواہٹ ہے کہ اتنی سختی کا عالم ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دعا فرماتے، اللہ موت کے کڑواہٹ، موت کا ذائقہ، موت کیا چیز ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے موت کے بارے میں کچھ بتلائیے تاکہ میں موت کے بارے میں کچھ جان سکوں، سمجھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر ایک قبرستان میں جاتے ہیں، ایک مردہ باہر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے ان بزرگ سے کہ پوچھو میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ میری موت کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج تک میرے منہ سے اس کا کڑواہٹ پن، آج تک میں موت کا کڑواہٹ پن محسوس کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، موت ایک اٹل اور حقیقت ہے۔ انسان گھوم رہا ہے اور سوچ رہا ہے ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی ہو جائے، ایک گھر ہے تو دوسرا ہو جائے، ایک آفس ہے تو دوسرا آفس بھی بن جائے۔ موت کی فکر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ موت تو آنی ہے، لیکن میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ سفر جو چل رہا ہے ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا تیاری کری ہے یہ سوچنا اور سمجھنا اور اس کی فکر کرنی ہے۔ جس نے موت سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لیا، وہ سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ موت سے پہلے اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جاندار کو، ہر انسان کو آنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جس وقت آتا ہے تو آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، موت کا فرشتہ پیغام سناتا ہے اللہ کا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں بیت المقدس کی تعمیر کر رہا ہوں، اللہ سے کہو کہ اللہ سے تھوڑی سی موت زندگی کی مہلت مانگ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، تاکہ میں بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کر سکوں جو باقی ہے۔ موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، سلیمان علیہ السلام، وہ سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کو جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ سلیمان علیہ السلام جنات پر سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے ساری دنیا ہی کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔ آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے، اللہ سے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اللہ نے جس لمحے میں موت کو کہا تھا، اسی لمحے میں سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور فرمایا کیوں بہانہ بناتے ہو اس کو تعمیر کرانا بیت المقدس کو، یہ کام تو ہمارا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ولا يستقدمون،
جس وقت میں جب موت کا وقت متعین آ جاتا ہے اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اسی لمحے میں روح قبض کر لی جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ علیہ السلام کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جس وقت میں وصال ہوا، وفات ہوئی، تو رات میں جنازہ قبر میں لے جایا گیا۔ قبر میں جس وقت اتارا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قبر آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں کے اندر کون داخل ہونے والی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، چہتی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ انصافی کرنا، نا انصافی مت کرنا۔ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قبر سے کیا آواز آتی ہے؟ وہ آواز میرے اور آپ کے لیے عبرت تھی۔ ابو ذر، یہاں حسب نسب مت گنواؤ، یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، یہاں نیک اعمال کام آئیں گے۔ وہ قبر سے آواز آنا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے، چھوٹے بڑوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، وہ تو شہنشاہی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخشی بخشائی تھی، وہ ہمارے لیے آواز آئی تھی تاکہ ہم اپنی زندگی کو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنی بچیوں کو نیک بنائیں۔ کوئی پنکھا مسجد میں لگوائے، کوئی فریج لگوائے، کوئی مدارس میں اچھا کام کرا دے، کوئی کمرہ بنوا دے تاکہ ہمارا قبر میں جانے کے بعد، وفات ہونے کے بعد ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی رہے۔ یہ عقل مندی، ہوشیاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت آنی ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے ہمیں فکر کرنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں موت کی فکر کر کے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو نماز میں لانے کی کوشش کرے۔ اور میری والدہ محترمہ جو بدھ کے روز، بدھ کی رات میں اور بدھ کے دن ان کی تدفین ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو قبر میں چین، سکون، راحت، اطمینان نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔